لال کلر کے سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اسلام کے ارکان 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو ان میں سے 4 اعمال تو ایسے ہیں جو ہمیں بھی اور آپ کو بھی، دنیا کو بھی یہ عمل نظر آتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی عمل ہے۔ مثلا نماز، آدمی اطمینان و سکون کے ساتھ باوضو ہو کر اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ آنکھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے دیکھنے والے کو بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی عبادت کر رہا ہے۔ روزہ، بھوکے اور پیاسے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ زکوٰۃ، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اپنے مال کے حصے غربا، یتیم، مساکین، ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن حج، یہ کیا عجیب و غریب اعمال ہے ارکان اسلام میں کہ ایک مہذب آدمی، اچھا کپڑا پہننے والا، اپنے آپ کو باشرہ رہنے والا، شریعت کے لباس کے اعتبار سے کپڑے پہنے ہوا ہے، سنجیدہ مزاج آدمی ہے، دیکھنے میں بھی معلوم ہوتا ہے اس کے لباس سے کہ یہ آدمی سنجیدہ مزاج ہے، لیکن حج ایسا ارکان ہے اور اسلام کی ایسی بنیاد ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا کہ جب تم حج کرو تو اپنے کپڑوں کو اتار دو۔ اب تم کپڑے میں مت رہو، تم بڑے سنجیدہ ہو، بڑے علم والے ہو، بڑا تمہارا سماج میں سکہ ہے، تمہارا لباس، تم اپنے سر سے ٹوپی کبھی نہیں اتارتے، تمہارے لباس کرتا اور پیجامہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب تم حج کے لیے آؤ تو ان کپڑوں کو اتار کر رکھ دو، اپنے سر کو مت ڈھکو، اپنے کرتے مت پہنو، سلے کپڑے اپنے جسم سے مت لگاؤ، اس لیے کہ تم وہ کام کرنے کے لیے آئے ہو جو حکم تو ارکان اسلام کا ہے، لیکن کام ایک عاشق کا ہے، کام ایک محبوب کا ہے۔ ایک عاشق جب اپنے معشوق کو ڈھونڈتا ہے، جب اپنے معشوق کو تلاشتا ہے، تو وہ اس کو اپنے بالوں کا خیال نہیں ہوتا، وہ اپنے لباس کا خیال نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ایک پاگل جیسا ہوتا ہے کہ عاشق کو لوگ پاگل بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے لباس بھی پھٹے ہوئے ہوں، اس کے چہرے بھی عجیب سے ہوں، اس کے چہرے بال بھی بکھرے ہوئے ہوں، ایسے ہوں کہ اس کو دیکھ کر لوگ پاگل کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کسی کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ کسی کا عاشق ہوتا ہے۔ جب اپنے معشوق کو ڈھونڈتا اور تلاشتا ہے، معشوق کے شہر میں پہنچتا ہے، تو پھر اس کو اگر معشوق نہ ملے، مطلوب نہ ملے، تو پھر اس کے گلیوں کا چکر کاٹتا ہے، اس کے مکان کو ڈھونڈتا ہے، اس کے در و دیوار کے قریب میں بیٹھتا اور چکر کاٹتا ہے کہ میرے معشوق کبھی نظر آ جائے، کبھی میں اپنے معشوق کو دیکھ لوں، گویا کہ عشق میں وہ پاگل ہو کر پریشان ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے، اپنے رب کے گھر کے دیدار کے لیے جاتا ہے، اپنی اس اضطرابی و بے چینی کیفیت میں جو مہینوں اور برسوں نہیں بلکہ زندگی کے نامعلوم کن دنوں سے اور کئی راتیں اور
اور کتنی صبح و شام اور کتنی افطار کی دعائیں اور کتنے تہجد کا سسکیاں انہوں نے مان کر اللہ سے کہا تھا، اے اللہ ہمیں اپنا گھر دکھا دے، اے اللہ اپنا گھر پہنچا دے، اس لیے کہ میں تیرا عاشق ہوں۔ اور عاشق کی چاہت ہوتی ہے کہ معشوق کا گھر دیکھے، عاشق کی چاہت ہوتی ہے معشوق کا دیار دیکھے، عاشق کی چاہت ہوتی ہے محبوب کی گلی دیکھے، عاشق کی چاہت ہوتی ہے محبوب کے در و دیوار دیکھے۔ ایک ایمان والا سب سے زیادہ محبت ایک اللہ سے کرتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، یہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے۔ تو ایک ایمان والے کی چاہت، ایک ایمان والے کی ارمانیں، ایک ایمان والے کی تمنائیں، ایک ایمان والے کی مرادیں، ایک ایمان والے کی فریادیں، ایک ایمان والے کی سستیاں اور اس کے بے چینی یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اگر مال دے اور وسائل دے تو میں اللہ کا گھر کا دیدار کروں۔ اب اس کے اظہار کے لیے اللہ کہتا، اے میرے بندے جب تم نے اتنی ارمانیں رکھے، تم نے اتنی چاہتیں پیش کی، تم نے اتنی مرادیں مانگی، تم نے اتنی دعائیں کی، تم اتنے طرف بیان کیے، تو پھر جب میرے پاس آئے تو پھر سب کو بھول جاؤ، نہ تمہیں ماں یاد آئے، نہ تمہیں باپ یاد آئے، نہ تمہارے بھائی کی پیار یاد آئے، نہ بہن کی پیار یاد آئے، بلکہ تمہیں تو بس ایک رب کی یاد رہے۔ اور تمہاری زبان پہ اب تم چاہے زندگی میں عربی بولے یا نہ بولے ہو، دنیا کے کسی خطے کے رہنے والے ہو، دنیا کے کسی علاقے کے رہنے والے ہو، اب تم میرے شہر میں آ گئے، تو اب جب میرے شہر میں آ گئے تو پھر اب میرے علاوہ کسی اور سے مت پکارو، اب اپنے عشق کا اظہار کے لیے نہ ماں کو آواز دو نہ باپ کو آواز دو، بلکہ ایک صدا لگاؤ۔ کیا صدا لگاؤ؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لبیک، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا گنہگار بندہ حاضر ہے، سراپا خطاؤں میں ڈوبا ہوا بندہ حاضر ہے، نالائق بندہ حاضر ہے، مجرم بندہ حاضر ہے، باغی بندہ حاضر ہے، لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہو گیا، اب تو میرے حاضری کو قبول کر لے، میں تیری طاقت کو سمجھ رہا ہوں، لا شریک لک، تیرے علاوہ کوئی قدرت والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی پاکی کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی عظمت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی پاور والا نہیں۔ اس لیے ایک غلام حاضر ہو گیا، ایک محبوب کے در پہ آ گیا، ایک پاگل بن کر آ گیا، لباس کو بھی ہم نے اتار دیا، کفن کو ہم نے پہن لیا، وہ سفید چادر جو انسان مرنے کے بعد پہنتا ہے، موت بھی اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے، حج اللہ کے گھر سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ اس نے کہا، اے میرے بندے، موت کے آنے کے بعد جو لباس پہن کر تم مجھ سے ملنے آتے ہو، میری نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہو، تو زندگی میں بھی اگر تم میرے گھر آنا چاہتے ہو اور مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو جس طریقے سے مرنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے، پاکٹ والے کپڑے نہیں پہنتے، کوئی بینک بیلنس رکھنے کے لیے اپنے کپڑے نہیں پہنتے، اسی طریقے سے جب تم میرے گھر کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہو، میرے محبت کی اظہار کرنے کے لیے آ رہے ہو اور میرے محبت میں پاگل ہو کر آ رہے ہو، تو اپنے لباس کو اتار دو اور اسی کفن کو پہن لو جس کفن کو تمہیں موت پہ پہننا ہے۔ موت پہ لوگ تمہیں پہنائیں گے، میرے میں مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گے تو زندگی میں مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گے تو خود سے کفن پہن کر آنا ہوگا، کوئی سلے کپڑے نہ ہونے چاہیے، سفید چادر اوپر ڈال لو اور سفید چادر نیچے ڈال لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے در پہ آئے ہو، میرے در پہ آنے والا سب برابر ہے، بادشاہ ہوگا اپنی جگہ پہ، امام ہوگا اپنی جگہ پہ، عزت والا ہوگا اپنی جگہ پہ، ایک فقیر بھی اگر میرے در پہ آئے گا تو وہی چادر کو لپیٹ کر آئے گا، ایک بادشاہ بھی آئے گا تو اسی کو لپیٹ کر آئے گا۔ اس لیے کہ محبوب سب یکساں ہوتے ہیں، محبت کے باب میں سب برابر ہوتے ہیں، محبت کا انداز سب کا ایک ہوتا ہے۔ اس لیے اے محبت میں آنے والے، تم اپنے آپ کو آنے کے بعد چادر میں لپٹ جاؤ اور چادر تمہارے اوپر بھی سفید ہو، نیچے بھی تم لنگی میں تہمن کو استعمال کرنے کے لیے سفید لنگی پہ سفید کپڑے لپیٹ لو، وہ بھی سلے ہوئے نہیں ہونی چاہیے۔ اب تم اس کے آواز لگاؤ، ایک صدا لگاؤ، اپنی حاضری کی آواز کو بلند کرو۔ فرمایا ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک بندہ کہتا ہے لبیک میں حاضر ہوں تو میرا رب جواب دیتا ہے اس کی حاضری کا۔
میرے کان سنے نہ سنے لیکن میرے سوال کو میرے لبیک کہنے کو ایک حدیث کے اندر ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ لبیک کی صدا بلند کرتا ہے تو اس کے پاس کے پتھر درخت اینٹ جو کچھ ہوتے ہیں وہ سب اس حاجی کے ساتھ لبیک کہتا ہے. بندہ اللہ کے عشق و محبت میں بے قرار ہو کر کپڑے اتار کر چادر لپیٹ کر یہ کہتا ہے لبیک، تو پتھر بھی کہتا ہے لبیک، درخت بھی کہتے ہیں لبیک کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ حاضر ہے، تیرا یہ غلام حاضر ہے. اب وہ بندہ جب چادر لپیٹ لیا، ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، سب سے الگ ہو گیا اور سب کو چھوڑ کر اب محبوب کے شہر میں داخل ہوتا ہے، اس جگہ داخل ہوتا ہے جہاں میرے رب نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ وہ بابرکت گھر، وہ پاکیزہ گھر جو سب سے پہلے دنیا میں بنایا گیا وہ اللہ کا گھر مکہ المکرمہ میں ہے. جب بندہ وہاں پہنچتا ہے اللہ کو نہیں پاتا ہے، چونکہ اللہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں، ہماری نظریں انہیں نہیں دیکھ سکتی ہے، تو اللہ نے وہاں پہ اپنا گھر بنا رکھا ہے. اس گھر کی نسبت اللہ نے اپنے طرف کیا. اب بندہ جاتا ہے بے قراری کی حالت میں ہے، بے چینی کے عالم میں ہے، اب اس گھر کا چکر کاٹ رہا ہے، کبھی منتظر سے سمٹ رہا ہے، کبھی میزاب رحمت پہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہا ہے، کبھی اللہ کے سامنے فریادیں کر رہا ہے، کبھی غلاف کعبہ کو چوم رہا ہے، کبھی حجر اسود کو بوسہ لینے کی کوششیں کر رہا ہے، کبھی حتیم میں نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو ایک عاشق ہوں، اپنے معشوق کے گھر کا چکر کاٹتا، خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، چکر کاٹتا رہتا ہے. اب بتاؤ جس کے دل میں اللہ کا عشق نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کا پیار نہ ہو، وہ دیکھنے والا کیا کہے گا یہ عبادت ہے، یہ تو پاگل پن ہے. رب نے کہا نہیں، یہ تو ایسا عبادت ہے کہ میرے پاس آنے والے جب یہاں سے واپس جائیں گے تو ایسا واپس جائیں گے جیسا کہ اس کے ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی گناہوں سے پاک و صاف. اب وہ حاجی چکر کاٹتا ہے، کبھی حجر اسود کو چومنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی میزاب رحمت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی ملتزم میں جا کر چمٹتا ہے، کبھی غلاف کعبہ کو پکڑتا چومتا ہے. اور واقعتاً یہ عشق ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک بار جب میں گیا تھا، ایک عورت بالکل، اب اس کے اندازہ کرو اس کی جو ہے علمی کا اور اس کی محبت کا، وہ ایک عورت بالکل مجذوب سی عورت جس کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا ہے اور کہاں آئی ہے. گیٹ سے نکل رہا تھا، وہ آئی اور کہنے لگی، اس کے سوال نے دل کو تھرا دیا، اس کے سوال نے بتا دیا ہاں واقعتاً یہ عاشق ہے، واقعتاً یہ محبت کرنے والی ہے. اس نے روکا اور کہا یہاں اللہ کا گھر کہاں ہے جہاں لوگ گھومتے ہیں؟ اسے یہ بھی نہیں معلوم کعبہ کہا جاتا، اسے یہ بھی نہیں کہا جاتا معلوم کہ طواف کہا جاتا. اس نے کہا بالکل بے چینی کے عالم میں اللہ کا گھر کہاں ہے جہاں لوگ گھومتے ہیں؟ ہم کو بتاؤ اللہ کا گھر کہاں ہے جہاں لوگ گھومتے ہیں؟ میں نے کہا سیدھا راستہ چلی اماں، بس اس سیدھے راستے میں ہے. وہ لپٹ کر اپنے اعتبار سے دوڑ کر چلی کہ آج جب وہ یہ کہہ رہی اللہ کا گھر کہاں ہے جہاں لوگ چکر کاٹتے ہیں، تب اس کے علم کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی سیدھی سادھی مسلمان تھی، کتنی سیدھی سادھی عورت تھی. تو اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، یا پھر یہ کہہ لو کہ سب کچھ پتا ہے لیکن محبت میں اس کی زبان یہ کہہ نہیں پا رہی، اس لیے وہ اپنے آپ کو دیوانگی میں یہ کہہ رہی اللہ کا گھر کہاں ہے جہاں جب لوگ گھومتے اور چکر کاٹتے ہیں، مجھے بھی اللہ کا گھر کا چکر کاٹنا ہے، اللہ کا گھر کہاں ہے؟ وہ ایسے عاشق، ایسے محبوب ملتے ہیں جہاں پہ دل کہتا ہے ہاں یہ پکی عاشق ہیں جنہیں اپنے محبوب کا گھر کا نام بھی نہیں معلوم، لیکن چکر کاٹنے کے لیے آ گئے، گھومنے کے لیے آ گئے، بے چین ہو کر آ گئی، کتنی فریادیں کی ہوگی، کتنی مرادیں مانگی ہوگی، کتنے اللہ کے سامنے محبت کا اظہار کی ہوگی. اس لیے میرے بھائی حج کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، حج کے فرضیت کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے مال کوئی معنی نہ رکھتا ہے. وہاں تو پہنچنے کے لیے اندر کی بے چینی کی حیثیت
اللہ اندر کی بے قراری اور بے چینی، اللہ اپنے اس بے چینی بے قراری کو دیکھ کر بلا لیتا ہے کہ میرے بندے تو اس قدر بے چین ہے، تو اس قدر بے چین ہے۔ اب ہم اور آپ تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں، اللہ کے عاشقوں کی جماعت جا رہی ہے، اللہ کے عاشقوں کا پرواز ہو رہا ہے، اللہ کے عاشق یہاں سے کلکتے سے احرام باندھ کر جا رہے ہیں۔ کیا کوئی راتیں ہماری طرف میں گزری؟ کیا کوئی راتیں ہماری بے چینی میں گزری؟ کیا کوئی راتیں ہم اللہ کے سامنے فریاد کر کے یہ کہا، اے اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں فقیر ہوں، تو کیا تو اپنا گھر نہیں بلائے گا؟ حضرت قاسم نوناتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی سستیاں سن کر بعض مرتبہ پڑوس والے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید حضرت کو کچھ ہو گیا، اور اللہ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اللہ قاسم فقیر اور مولوی آدمی ہے، کم کماتا ہے تو وہ تیرے گھر نہیں جائے گا، حضرت اس کو اپنا گھر نہیں بلائے گا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کو ساتھ زندگی گزارا، اور ہم وارث انبیاء اللہ نے آپ نے ہمیں بنایا ہے، اور ہم اللہ کے رسول کی شہر بھی نہ دیکھیں صرف اس لیے کہ ہم فقیر ہیں، اور رویا کرتے تھے، رات بھر رویا کرتے تھے، سستیاں سن کر لوگ معلوم کرتے ہیں حضرت بیمار تو نہیں ہے، رات میں رونے کی آواز آتی۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ پھر حضرت قاسم نوناتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دو نہیں کتنے حج کیے، اور پھر وہاں اللہ نے ان کا مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے جو ہے عرب والے اور بڑے بڑے وہاں کے شیوخ اور علماء ان کو رابطہ کے لیے ان کو بلاتے تھے اور ان سے مشورہ کیا۔ جن کے بعد اس زمانے میں سواریاں تو تھی نہیں، جاتے تھے پانی جہاز سے، اور پھر وہاں سے پیدل چلنے کا یا اونٹ پہ چلنے کا۔ قاسم نوناتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 5 میل 7 میل پہلے اتر جایا کرتے تھے اپنی سواری سے، اور جوتے بھی اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے، اور پیدل چلتے تھے۔ راستے بنے ہوئے نہیں تھے، پتھریلی زمین تھی، خون نکلنے لگتا۔ مریدین اور آپ کے ساتھ چلنے والے کہتے ہیں حضرت پیدل تو چل رہے ہیں، کم سے کم جوتا پہن دیجیے۔ کہتے قاسم کا یہ مجال کہ جہاں محمد کا قدم پڑا ہو وہاں میرے جوتے پڑ جائیں، قاسم کی یہ مجال کہ جہاں محمد کی قدم پڑے ہوں وہاں قاسم کا جوتا پڑے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قاسم کا سر وہاں پڑتا اور میرے پاؤں کے بجائے سر سے چل کر جاتا، لیکن چلنے کی قدرت نہیں ہے، اس لیے میں پاؤں پہ چل رہا ہوں۔ محمد کا قدم پڑے اور قاسم کے جوتے پڑے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تھی محبت ہوئی۔ تو یہ حج بس یہی محبت کا اظہار ہے، یہ حج عشق کا اظہار ہے۔ کبھی ایک آدمی جا کر جب خانہ کعبہ کا چکر لگا لیا، خانہ کعبہ کے ارد گھوم لیا، تو اللہ نے کہا اے آنے والے تم نے میرے گھر کی چکر لگا دیا، اب تم ایک کام کرو، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر، یعنی اس جگہ کھڑے ہو کر جہاں میرے ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے وہ نشان موجود ہے، وہ پتھر شیشے میں بند ہے، اب تم وہاں پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ دو، اور جب اس سے بھی فارغ ہو جاؤ تو پھر وہ پانی جو حضرت اسماعیل کے ایڑیوں سے رگڑنے کی وجہ سے اس کے بے چینی و بے قراری کے عالم میں میں نے نکالا تھا زمزم، اس کو خوب پیٹ بھر کر پیو، اور پھر پینے کے بعد جو ہے اب تم چلو، کہاں چلو، کون سا عمل کرنے چلو؟ کہیں نہیں، وہاں چلو جہاں میری بندی ابراہیم کی بیوی اسماعیل کی والدہ اپنے بچے کو گڑھے میں چھوڑ کر پہاڑ پہ جا رہی تھی پانی تلاش کرنے کے لیے۔ اے میرے بندے تم نے میری محبت کا اظہار کیا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے رشتہ داروں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے تعلق والوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اے میرے بندے تم نے میری محبت میں کعبہ کا ارد گرد گھوم لیا، میری محبت میں تم نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو لیا، میری محبت میں تم نے ملتزم سے چمٹ لیا، میری محبت میں تم نے میزاب رحمت پہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ لیا، اب تم چلو۔ اے رب کہاں چلیں؟ کہا وہاں چلو صفا اور مروہ پہ، اس لیے کہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ میری بندی حضرت ہاجرہ نے چکر کاٹا تھا اور کہہ دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ تو شعائر اسلام میں سے ہیں، اس لیے آنے والوں تم صفا پہ چڑھو اور پھر دوڑ کر مروہ پہ جاؤ، پھر
صفحہ پہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میری بندی نے چکر لگایا تھا، اس کی محبت میں چلو. جب تم نے یہ کام کر لیا اب تم چلو. کہاں چلو؟ مینا چلو. مینا کے بعد کہاں چلو؟ اس میدان میں چلو جہاں ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ عبداللہ کے پیارے آمنہ کے دلارے ہم سب کے رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے خاطر ہمارے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگا تھا. 1 گھنٹے نہیں، 2 4 5 منٹ نہیں، بلکہ 8 گھنٹہ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں کھڑے ہو کر ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ کے سامنے فریاد کر رہے تھے، اللہ کے سامنے مانگ رہے تھے. کہا اے میرے بندے جب تم آ گئے یہاں چکر لگا لیے تب عرفات چلو. محبوب کے یہاں دعائیں مانگی تھی، محبوب کے اس میدان میں چلو اور تم بھی جا کر دعائیں مانگو اور اللہ کے سامنے فریاد کرو. تم بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے نماز کے پابند آدمی تھے، نماز چھوٹتی نہیں تھی، نماز قضا نہیں ہوتی تھی، لیکن اے میرے بندے نماز تو میرا حکم ہے، نماز تو یہ عبادت نہیں ہے، نماز تو میرا حکم ہے. اگر حکم نہ ہوتا تو وہ نماز عبادت نہ ہوتی. اس لیے میرا تمہیں حکم تھا کہ وقت پہ نماز پڑھو، اب میرا حکم ہے کہ ایک ساتھ ظہر عصر پڑھو. اس لیے کہ یہاں نماز ایک وقت میں نہیں، الگ الگ وقتوں میں نہیں پڑھنا ہے، ایک وقت میں دونوں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اللہ میں پڑھ لیا ظہر عصر، اب کیا کروں؟ اب تو غروب ہو رہا ہے، اب تو سورج ڈوب رہے ہیں اور سورج ڈوبنے کے بعد تو تیری صدائیں لگتی ہے، تیری آواز لگتی ہے اور ہر ایک محبت کرنے والا بندہ مسجد کی طرف دوڑتا ہے. میں کیا کروں؟ میرا رب کہتا ہے اے میرے بندے تو نے کفن پہن لیا، اب تو یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، اب تو غروب ہونے دے، مغرب نکلنے دے، مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتا. اے اللہ کیا کروں؟ نماز چھوڑ دوں؟ کہاں کب چھوڑوا رہا؟ اس جگہ چھوڑوا رہا ہے جہاں کی گناہیں بہت زیادہ، لیکن یہ بتلانے کے لیے اے میرے بندے اصل چیز تو میرا حکم ہے، میرا حکم مانو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. تم یہاں نماز مت پڑھو. اے اللہ کیا کریں؟ کہ چلے جاؤ مزدلفہ. مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ کوئی عمل کرنا ہے؟ کہا نہیں، مزدلفہ میں جا کر اسی مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اسی مغرب کو ملا کر عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو یا نہیں ہو، اس لیے کہ محبوب کے لیے تو آدمی سب کچھ مانتا ہے، مزاج کے خلاف بات تو مانتا ہے، جو کرتا ہوا آیا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نوجوانوں کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنا چہرہ برسوں سے بال کسی انداز سے اچانک بدل گیا، کیونکہ محبت ہو گئی. اب اس سے تو بال اسی انداز سے رہے گا، اس کی انداز بدلتے رہے. تو اللہ نے کہا اچھا تم میری محبت میں آئے، میں دیکھتا ہوں میری محبت میں تم کتنی میری بات کو مانتے ہو. مغرب کی نماز روک دو اور عشاء کے ساتھ ملا کر مزدلفہ میں پڑھو. اے اللہ اور کیا کریں؟ کہ کچھ نہیں، شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چن لو، صبح میں جا کر تمہیں کنکریاں مارنا ہے. یہ سارا عمل زندگی میں کبھی کسی کو ایک بھیدا نہیں مارا، زندگی میں کبھی کسی کو ایک کنکر نہیں پھینکا، زندگی میں تو سب کے ساتھ محبت کیا. اللہ نے کہا نہیں تم نے جو کام نہیں کیا وہ کرو، کنکریاں اٹھاؤ اور جا کر کنکریاں مارو شیطان کو. تمہیں کنکریاں مارنا نہیں آتا لیکن یہاں مارنا ہوگا. اتنے سارے حاجی جاتے ہیں اور کنکریاں مارتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پہاڑ بن جاتا اور انتظامیہ اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے ہیں، لیکن پیارے آقا نے فرمایا نہیں، جن کے حج قبول ہو جاتے ہیں ان کا کنکریاں فرشتے پہلے اٹھا لیتے ہیں. اس لیے وہاں کنکریاں پڑی ہوئی نہیں، کوئی صفائی کرنے والا کرمچاری نہیں ہوتا، کوئی اٹھا نہیں رہا. حج کے تو سارے اعمال اور سارے انتظامات ایسے ہیں کہ دنیا تو اس کے انتظام کر ہی نہیں سکتی. یہ اللہ کے غیبانہ مدد ہی ہوتا ہے جس کے بنا پہ یہ کام ہو جاتے ہیں. ورنہ دنیا کے تھوڑے سے کوئی پروگرام ہو، تھوڑے سے کوئی معاملات ہو، کہیں پانی کا کمی ہو گیا، اس تل میں پانی نہیں ہے، جو لوگ گئے ان سے پوچھو، کسی بھی باتھ روم میں چلے جاؤ، کسی بھی حمام میں نہانے کے لیے غسل خانے میں چلے جاؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ چند سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو پانی نہ ملے. مسجد نبوی مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے اتنی دوری کا فاصلہ ہے، لیکن زمزم کا انتظام مدینہ منورہ میں بھی ہے. اور پھر 2 طرح کا، ٹھنڈا الگ گرم الگ. آپ کسی میں بھی ہاتھ لگاؤ آپ کو پانی مل جائے گا. ایسا ملے گا نہیں کہ ہم نے ہاتھ لگایا اور خالی ملا.
اتنا سارا مجمع، اس کے بعد بھی کوئی گندگی نہیں. یہ اللہ کا شہر اور اللہ کا علاقہ اور اللہ کا گھر ہے، اس لیے انتظامات بھی اللہ کرتے ہیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ یہ سعادت عطا فرما. بدقسمت ہے وہ لوگ، محروم القسمت ہے وہ لوگ جن کے پاس مال و وسائل ہے، جا سکتے ہیں لیکن ٹال مٹول کرتے اور نہیں جاتے. یاد رکھو، میں تو اتنا ہی کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ہے ایسا آدمی جس کے پاس استطاعت ہو، گنجائش ہو، جا سکتا ہو، ٹال مٹول کرتا ہو اور نہ جاتا ہو، تو ایسا آدمی چاہے یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. حج کی فرضیت کے بعد اس کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یکساں کسی کی حالات نہیں رہتے. آج مالدار ہے، کل غریب ہو سکتا ہے، مال ختم ہو سکتے ہیں، مال کہیں لگ سکتا ہے، لیکن جب حج فرض ہو گیا اور نہیں گیا تو پھر اللہ کی طرف سے کتنا سخت وعید، کتنا سخت بات ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی مطلب نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الترغیب والترہیب میں حضرت عمر کے یہ قول منقول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ عملہ کچھ لوگوں کو متعین کریں اور وہ شہر میں اور دوسرے علاقے میں گھوم کر دیکھیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج کو ٹال مٹول کر رہا ہے تو اس کے اوپر جزیہ مقرر کر دیں کہ وہ ایمان والا تو ہے ہی نہیں، اگر ایمان والا ہوتا تو وہ حج کے لیے بےتاب ہوتا، حج کے لیے بےتاب ہوتا، وہ حج کے لیے بے قرار ہوتا، وہ میں اللہ کے گھر جانے کے لیے بے چین ہوتا. تو فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہو وہ حج کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے، حج میں نہ جانے کی بہانے نہ ڈھونڈے، ابھی مکان بنانا ہے، ابھی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، ابھی فلاں کام ہے. نہیں، حج جب فرض ہو گیا تو اسے فوری طور پہ عمل کرے. اور جس نے حج کی فرضیت کے لیے حج کو ادا کر دیا، اللہ رب العزت اس کو غنی کر دیتے ہیں، کبھی فقیر نہیں ہوگا، کبھی فقیر نہیں ہوگا، وہ آدمی غنی رہے گا، تنگست نہیں ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے جس کے اوپر حج فرض ہوا اور حج کر لیا، فوری طور پہ ادا کر دیا، وہ انسان غنی ہو جاتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتے. لیکن اگر کسی کے اوپر حج فرض ہوا اور حج کو نہیں کیا، ٹال مٹول کیا، تو اللہ اس کو مفلس بنا دیتا، تنگست بنا دیتا. مال ہے نہیں کیا، جا سکتا تھا نہیں گیا، ٹال مٹول کرتا، ابھی نہیں بعد میں کریں گے، ابھی یہ کام ہے، ابھی وہ ذمہ داری ہے، ابھی یہ سمجھنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے. فرمایا ایسے انسان کو اللہ مفلس اور فقیر کر دیتا. اب فرمایا حج کی فرضیت کیا ہے؟ جن کے پاس اتنے مال ہوں کہ وہ حج کے مال کی ادائیگی کے ساتھ یعنی وہ خرچہ برداشت کر سکتا، اور جب وہ جا رہا ہے تو اس کے غیبانے میں اس کے گھر کی ضرورت متوسط درجے میں پورے ہو سکتے ہوں، کھانا پینا ضرورت جو ہے اس کے اوپر حج فرض. حج فرض ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، بنگلے ہونے چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے. جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں خوش قسمت ہیں، اللہ یہ سعادت عطا فرما رہا ہے تو جائیں اور اس گھر کا طواف کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ میں حاضری دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بندہ جاتا ہے اور سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب پیارے آقا دیتے ہیں. ہم جیسے نالائق نہ سن سکے وہ الگ بات ہے، لیکن پیارے آقا اس کے سلام کا جواب دیتے. ایک بات جو بچارے گرام میں جانے والے اس میں ہے کوئی ایک بات ذہن میں بیٹھا لیں، حج کے لیے ہم جاتے ہیں، پاک کو صاف ہو کر آتے ہیں، لیکن آتے ہی شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہدیہ دیا کرتے ہیں، ٹوپی ہے، تسبیح ہے، جانماز ہے، مسواک ہے، جو کچھ بھی ہے ہم دینے کا ارادہ کرتے ہیں. وہاں سے یا جانے سے پہلے یا آنے کے بعد اپنے بچوں کو یہاں کی بازاروں میں بھیجتے ہیں اور سامان خریدتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے اور اپنے گنہگار ہے. کیونکہ آپ جو ان کو دے رہے ہیں وہ اس لیے تھوڑی کوئی ٹوپی خرید نہیں سکتا تھا، یا آپ سے وہ اس لیے تھوڑی لے رہا ہے کہ ہم نہیں لے سکتے تھے، وہ اس لیے لے رہا ہے کہ اس میں مدینے کی ہوا لگی، اس لیے لے رہا ہے کہ یہ مکہ سے آیا ہوا ہے اور ہم یہاں سے خرید کے دھوکہ دے کر ان کو نگار ہو رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ آپ سب کو ٹوپیاں دیں، آپ سب کو تسبیح دیں اور جانماز دیں؟
اس لیے ہرگز بھی دھوکہ والا کام نہ کریں. ہم اچھے عمل کرنے جا رہے ہیں اور پاک و صاف ہو کر آدھی دھوکہ بازی شروع کر دیں, یہ بہت ہی غلط بات ہے, بہت ہی گھٹیا بات ہے. اس لیے یہ کام ہرگز بھی نہ کریں. جو آپ لائیں خمور اور زمزم یہ دیں, اگر آپ لائیں وہاں سے کچھ ایسا کسی کو دے سکتے ہیں تو دے, لیکن یہ دھوکہ بازی والا کام جو کرنے کا مزاج اور ماحول, اللہ نے آپ کو پاک کیا اور پاک و صاف ایسا کر دیا کہ آپ کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیا, کہہ دیا ایسا جیسے کہ تم نے آج پیدا ہوئے اور آج ہی اپنی نعمت بازی شروع ہو گئی. لوگ کیا کہیں گے نہیں دیں گے, لوگ کچھ کہتے رہے, لیکن ہم دھوکہ دے کر اپنے اعمال کو خراب نہیں کریں. اس لیے ان حجاج کرام سے جو ہمارے محلے اور علاقے سے جا رہے ہیں ان سے خاص طور پہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم وہ کام کریں گے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارے نام اعمال میں آتے ہی نیکیوں کے بجائے گناہیں لکھنے شروع کریں. اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ